پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ معاملات پر، معاملات کو کیسے حل کیا جائے، اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی. مسائل بہت سارے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے. پروگرام کے اندر آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ. اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے. سیاسی معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں موجود ہیں. ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور ان سے آج ہماری گفتگو ہوگی اس سارے معاملات پر، خاص طور پہ جو 18 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس حوالے سے. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا جناب رانا گلزار تاج صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں اور ہم سے گفتگو کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، انہیں خوش آمدید. بہت شکریہ رانا صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جی محمد اکمل صاحب، تجزیہ کار ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں. معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، مسائل کے اوپر، اور حل بھی تجویز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اعداد و شمار ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے بات کی بھی جانی چاہیے. بہت شکریہ اکمل صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. رحمان صاحب، سب سے پہلے تو سوال ایک ہی ہے کہ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب اس وقت حکومت کے اتحادی جو اپوزیشن کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک الائنس بنایا ہے پی ڈی ایم کے نام سے، اور وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ بڑی اس کے حوالے سے پر اعتماد نظر آ رہی ہے کہ جناب کو اس کا کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے، اور بظاہر لگتا بھی ایسا ہی ہے. عوام بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو عوامی مسائل ہیں جس میں مہنگائی سر فہرست ہے، اس کے حوالے سے نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ اس حوالے سے کوئی اپوزیشن کی کوششیں کاوشیں نظر آ رہی ہیں. وہ تو محض صرف جو کیسز ان کے اوپر تیار کیے گئے اس سے نالا نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا جلسے سے یہ چیز ریفلیکٹ ہو جائے گی، یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ جناب عوام واقعی اس حکومت سے نالا اور ناخوش ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی، آپ نے زحمت دی. دیکھیے اپنا یاسر بھائی، آپ صحیح فرما رہے ہیں. جو بھی آپ کا تجزیہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ جو پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جی جو اتحاد بنا ہے، جی اس سے ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو کیسز بنائے ہیں یا بنے ہیں ان سے ریلیف حاصل کرنا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ کون ہوتے ہیں کیسز سے ریلیف دینے والے؟ ٹھیک ہے. وہ عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتیں غیر جانبدارانہ طریقے سے کام کریں، اور جن کے اوپر پروف ہوتا ہے ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. قومی وسائل کو نقصان پہنچانا کسی کو کسی قانون نے اجازت نہیں دی، نہ کسی شخص نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گورنمنٹ گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے. ہمارا مقصد ہی لا قانونیت کو خاتمہ، آئین کی سپرویسی، قانون کی حکمرانی، اور جو غریب عوام کو جس دھوکہ دے کر اقتدار پر قبضہ کیا، جو سنہری خواب دکھائے گئے، جو کہا کہ غربت اور جو مہنگائی اس کے خلاف ہم ہیں، اور بالکل انشاءاللہ کامیابی ملے گی، عوام کی طاقت سے ملے گی، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب عمران خان صاحب خود بھی اس چیز کو تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اکمل صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، ذرا فرمائیے گا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ ہونا تو یہی چاہیے. عوام تو اس پہ بڑے نالا ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی آپ نے بڑھا دی، اور کراچی میں تو اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ پہلے ووٹ نہ دینے کی سزا کراچی والوں کو دی جاتی تھی، اب ووٹ دینے کی سزا شاید انہیں مل رہی ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے سلسلہ؟ آپ کے خیال میں واقعی اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر حکومت وقت کے خلاف اگر احتجاج اس کے لیے آواز اٹھائے یا صدا بلند کرے تو عوام ان کا ساتھ دیں گے، ایسا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات کرنے والا کس حد تک ریلائبل ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اپوزیشن کا ایجنڈا جو ہے وہ بات تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپیرنٹلی کہ مہنگائی کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور واقعی ہو گئی ہے. لیکن بیہائنڈ دی سین جو ہے نا وہ ریلائبلٹی ان کی باتوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں میں بڑے ان ریئلسٹک قسم کے کمبینیشنز بنے ہوئے ہیں جو ماضی میں بھی پاسبل نہیں تھے، اور اب بھی ہم جب سنتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حیرانگی کا باعث ہوتے ہیں. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، تو بجلی کی قیمتوں کا اضافے کی جب بات کی جائے تو چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو یا ایگریکلچر سیکٹر ہو، ایون آج کل سروس سیکٹر میں بھی
ٹھیک ہے نا. اس میں جو سیکنڈ میجر کمپوننٹ آف ایکسپینس ہوتا ہے وہ الیکٹریسٹی اور فیول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم انڈسٹری میں بات کریں تو جو بھی انڈسٹری آپ لے لیں, فار ایگزامپل آپ ٹیکسٹائل لے لیں, مینوفیکچرنگ کنسرنس لے لیں, کسی بھی قسم کے شوگر انڈسٹری, فارماسیوٹیکل اینڈ ادرس, دے آل ریلائی آن پاور اینڈ فیول, الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے, ان الیکٹریسٹی. اب دوسرے طرف اگر آپ ایگریکلچر پہ جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پانی کا جو ہے وہ انڈیا نے بھی روکا ہوا ہے اور پانی کی کمی ہے. تو زیادہ تر جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ ٹیوب ویل کے پانیوں کے اوپر ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی اگر بجلی کی کاسٹ میں اضافہ کیا جائے گا کہ تو وہ الٹیمیٹلی پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن کو انکریز کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تھی بجلی کی مہنگائی کی حد تک, اور پھر اکارڈنگلی جب یہ سب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو ود ان دی کنٹری بھی مہنگائی ہوگی, اور آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ایز اے ریزلٹ دی آرڈرز ول بی گوئنگ ٹو بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, انڈیا, ادر کنٹریز, اور وی آر وٹنسنگ دس, جو کہ گورنمنٹ کی کرنٹ پالیسیز کے اور گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹس کے بہت اختلاف ہے. ان کا یہ کہنا ہے انڈسٹریل فرینڈلی انوائرمنٹ بنایا جائے گا, انڈسٹریز کو ترقی دی جائے گی, اور دیگر ان کے جو بھی آپ دعوے دیکھیں ان میں یہی چیز نظر آتی ہے. تو 2 سے 2.5 سال اب ہونے کو آ گئے ہیں اور چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی. دوسری طرف کچھ حد تک لوگ جو ہے وہ اس کو ہائپ بہت زیادہ بھی دے رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک تو یہ الیکٹریسٹی ہو گئی, یہ ایسے آئٹم ہے, ایک کور انفلیشن سے ریلیٹڈ جو آئٹم ہوتے ہیں یہ سی پی آئی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. فوڈ آئٹمز جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں. ادرک ہو گیا, ٹماٹر, لہسن, پیاز, ان کی اگر آپ قیمتیں سبزیوں کی آپ جا کے دیکھیں, بینگن, دیگر جو سبزیوں کی اشیاء جو خوردونوش ہیں ان کی قیمتیں آپ دیکھیں تو وہ سیزنل امپیکٹ کی وجہ سے اور کچھ بارشوں کی وجہ سے ان کی پروڈکشن ڈاؤن رہی ہے, تو وہ مہنگائی کا باعث بن رہی ہے. آپ کے پاس پرائس مینجمنٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور نہیں, پرائس مینجمنٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, بالکل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس کی کموڈیٹیز کے اندر ایک دم اتنا زیادہ امبیلنس کیسے ہو گیا؟ پرائس کا جو سسٹم ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے, دیکھیں, لیکن اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ جو بات کریں دیٹ از لیک آف پلاننگ. وہی تو ہمارے یہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی کسی قسم کی پلاننگ نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ ہوتا یہ کہ آف سیزن میں کراپس اور جو بھی آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرائسز ایک دم شوٹ کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پھر موقع پرست عناصر تو فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ایک مس مینجمنٹ فرام دی گورنمنٹ. مطلب اس میں تو نیچرل ڈیزاسٹر ٹائپ کی چیز ہے نا, بارشیں ان ریئلسٹک ہو گئی, ایز اے ریزلٹ پروڈکشن کم ہوئی اور نئی فصل آئے گی تو اس کے بعد یہ چیزیں امیڈیٹلی نمبر آف لیول پہ بھی آ جائیں سے منگوا رہے ہیں. اس میں کیا پرابلم آپ کو ہو گئی؟ اب جب آپ بات کرتے ہیں دیگر چیزوں کی, جیسے گندم کی بات کریں یا چینی کی, اب یہ پیور مس مینجمنٹ ہے. اس میں گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر اتنی زیادہ نیگلیجنس ہے, اور اس کی چاہے اس میں انوالو کوئی بھی ہو, ذخیرہ اندوزی ہو یا شارٹ آف پروڈکشن ہو یا آپ کو امپورٹ کرنے میں ڈیلے آ رہا ہے یا ٹائملی ڈیسیجن میکنگ کا ایشو, دیٹ آل ریسپانسبلٹی گوز ٹو فیڈرل گورنمنٹ. بھائی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن میں نے اور آپ نے تو نہیں لینا, گورنمنٹ نے لینا ہے. ادارے موجود ہیں نا اس کے لیے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ٹائیگر فورس جا کر ایکشن لے گی تو پھر اس سے میں کیا سمجھوں گا کہ سیریسنس کا لیول کیا ہے؟ تھی جس دن اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا, کیا سمجھے گا جس دن اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا, میں نے اسی دن اس کو ٹائیگر فورس کے بجائے اس کو میں نے ایک پولیٹیکل فورس کہا تھا, اور اس کا آج دن تک کیا رول ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا. یہ بیسیکلی تو کورونا کے, اگر اس وقت کوئی پروگرام آپ کے پاس ہو آپ نکال کے دیکھ لیجیے گا. میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ وہ کیا بقول شاعر کے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن ہم جو ہے وہ خاک ہو جائیں گے آپ کو جب تک اس چیز کا ہوش آئے گا اور جب تک وہ ہوگا. تو وہ ٹائیگر فورس ہو گیا, دس از پولیٹیکل فورس, سب کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں. عوام کا اس وقت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب 32 سال جنہوں نے حکومت کی ہوئی ہے وہ اگر آج مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, بھائی اپنے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کے اپنے پس پردہ جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے, کس طرح کے ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ مجھے بھی پتا ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں, کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں, وہ کسی سے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں ہے. لیکن عوام کا جو ہے نا ایکچوئل پرسان حال اس وقت کوئی نہیں ہے, اور اس کے لیے عوام کو
खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा रान साहब, अब ये फरमाइए, जैसा अकमल भाई ने अभी निशानदेही की इस चीज की, माजी में भी अलायंसेस बनते रहे, लेकिन उस वक्त तो बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हुआ करते थे, वो इतने इफेक्टिव तो उस वक्त भी नहीं रहे थे वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आजकल तो कोई इस तरह का फिगर भी नहीं है, कोई ऐसा शख्स भी नहीं है, या कोई बात में कोई इतना वजन भी नहीं है, एजेंडा भी क्लियर नहीं है, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग सड़कों पर आएंगे? ये तो फरमाइए जरा। नहीं देखिए, एक जो लीडर, सबसे बड़े पार्टी के जो एक पॉलिटिकल लीडर है, वो मुल्क से बाहर है, आसिफ अली जरदारी की फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनका भी जाने की तैयारियां हो रही है मेरे ख्याल में। तो फिर कैसे फिर लोग पीछे? आसिफ अली जरदारी साहब, अकमल साहब नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तारीख रही है कि हम अवाम को तना नहीं छोड़ते। अवाम बिल्कुल वापस आई, और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने शहादत हासिल की। वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जनाब, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तारीख है कि अवाम के अंदर रही और अवाम के अंदर ही मरे, और अवाम के अंदर ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तारीख है कि लाखों लोगों ने कोड़े खाए हैं पीपुल्स पार्टी के कारकुनों ने, और फांसी कारकुन तो सर, कारकुन तो कयादत भी देखे आप, कयादत भी आप देखिए थे जनाब, कयादत ने भी तो फांसी का फंदा चूमा। कयादत लियाकतबाग के अंदर शहीद कर दिया गया। कोई बताइए तो खान भी शहीद जी, बिल्कुल एहतराम है हमारा, हम एहतराम करते हैं, वो हमारे मुल्क के पहले चौधरी गौहर इलाही भी शहीद हुए थे। जनाब, मैंने आपसे क्या कहा कि जिसने भी शोहदा हैं, जिसने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, वो काबिल तहसीन है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 18 अक्टूबर को अपने शोहदा को सवाल का जवाब रान साहब रह गया, सवाल की तरफ आ जाए ना जरा। बिल्कुल आपने बात की। सवाल देखिए जनाब, हमारा एजेंडा यही है, महंगाई और अवाम के प्रोत्साहन हाल नहीं है कोई, उसकी हल के लिए। ये तो राना साहब आप इस प्लेटफॉर्म से ही बात कर रहे हैं ना। आपने कहा कि पॉलिटिकल फिगर, हाँ। देखिए जनाब, पॉलिटिकल फिगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास उस वक्त बड़े नाम थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बड़े बड़े लोग हुआ। सर अब मुझे ये बताया ना सर कि जो बचपन से लेके अब तक इंग्लैंड में पला बड़ा है, वो मसाइल हल करेगा क्या? अब मुझे बात, अच्छा चले रान साहब की बात जनाब, वो समझते हैं कि इतना बीबी इम्पैक्ट साहिबा भी यहीं पैदा हुई, वो भी इंग्लैंड में पढ़ी लिखी और पाकिस्तान आई। तो मुझे बताइए, इमरान खान साहब ने भी तो इंग्लैंड में पढ़ा, अगर बिलावल साहब ने इंग्लैंड में पढ़ा तो मसाइल हल क्यों नहीं करेगा? वो इस मुल्क में पैदा हुआ है, वो इस मुल्क के मसाइल को समझता है। और दूसरी बात यह है कि वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, वो वफात की अलामत है। मैं आपसे फिर गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप कोई देखिए, सब यहीं आते हैं, मसाइल हैं, उनको उजागर कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, अवामी राय आम्मा हमवार की जा रही है। कल जो आज के वजीर आजम कल जो कौम को बता रहे थे, उसमें सब लोग कह रहे थे कि ये अच्छा आदमी है, ये मुल्क की भलाई करेगा। ये वो जो कल सबको बुरे शख्स डिक्लेयर कर रहा था, क्या क्या कुछ कह रहा था, ये आपको भी पता है। तो आप बताइए ना, आज 2.5 साल होने को हैं, उन्होंने कौमी खजाने में कितने पैसे वसूल किए? तो अकमल साहब तो यही कह रहे हैं कि उनकी चले मिसमैनेजमेंट है, ऑपोजिशन ने क्या कर लिया, सवाल तो वही रख रहे हैं ना, वो सवाल हम भी आपसे वही कर रहे हैं। ये तो एजेंडा, ये तो अभी राना साहब ने यहाँ पर अभी जैसे इरशाद फरमाया कि जनाब हम महंगाई के खिलाफ हैं, ये तो अभी बात सामने आ रही है, वहां तो मामला कुछ और है, शायद खाकाना बात खड़े होकर तो कल कुछ और नहीं कह रहे हैं। जहां तक एक ताल्लुक है, ये जो एक लोग समझ रहे हैं कि हम अपने केसेस जो है वो उनसे कह रहे हैं, एनआरओ पीडीएम का सबसे अहम होता उनके पास है। सर मैं गुजारिश कर, जो हुकूमत एक मौकफ पेश कर रही है कि भाई इनको एनआरओ चाहिए। अरे जनाब, किसी ने एनआरओ नहीं मांगा, कोई एनआरओ नहीं चाहिए आपसे। आप होते कौन है एनआरओ देने वाले? आप तो खुद एम्पायर की उंगली वाले लोग हैं, तो आप क्या किसी को एनआरओ देंगे? जनाबे वाला, हमारा मकसद टोटल अवाम है। अवाम इस वक्त भूख से मर रही है, महंगाई आप देखिए, 94 दवाएं ऐसी हैं जिनकी कीमत डबल से ट्रिपल हो चुकी है। आप मुझे बताइए, जो अशिया खुर्दनूश की जो अकमल भाई ने अभी जिक्र किया, डबल से ट्रिपल किसी 3 दवाइयों के नाम बता दें। सर शुगर की दवाई ले लें, मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो डबल से ट्रिपल हो गई है। सर जिस दवाई को मैं आपसे बता रहा हूँ ना, पैरासिटामोल का जो एक डब्बा है सर, जो 79 का था, वो 250 रुपए का है। आपको मैं बहुत सारी दवाएं बता दूं, बात ये है कि आप यही आटा ले लें। हाँ, ये कर लेते, आटे आप ले लें, आटा आप जब 40 रुपए, 35 से 40 रुपए किलो था, आज 70 रुपए किलो है। 70 में भी नहीं मिल रहा जी। आप चीनी ले लें,
चीनी 110 रुपए किलो। लेकिन ये एजेंडा जनाबे वाला एग्रीड, बात ये है, एजेंडा यही है, जी, यही एजेंडा है, यही हमारा और देखिए, उनका हमारा प्रोजेक्शन यही है ना। मैं वही गुजारिश कर रहा मसाइल हूं। तो मैं भी बता रहा हूँ, मैं ये वही- है मैं- हुकूमत की मैं- नेग्लिजेंस है, सब कुछ है, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। लेकिन वो तो होना तो ये चाहिए था ना कि जी जो पूरे अलायंसेस बने हैं उसके अंदर एक कोई ऐसा 1 पॉइंट एजेंडा होता कि जनाब इसके ऊपर हम मेरा निकल पॉइंट रहे होता है क्या है, देखिए, मेरा अभी तो point लोगों में ये confusion है ना, हो मेरा क्यों रहा है? point सर, ये मेरी है- सुन लीजिए ना। राना साहब। मैंने गुजारिश आपसे की, हमारा मकसद NRO के लिए नहीं है। एनआरओ नहीं चाहिए। ये होते कौन है एनआरओ देने वाले? इनकी अपनी बिल्कुल हैसियत सही। क्या है? ये तो खुद मांगे तांगे की गवर्नमेंट है जनाब, ये कोई अवामी गवर्नमेंट तो नहीं है। ये तो मैं आज आपको बताऊं, इनके पीछे आप देखिए कुछ लोगों ने अभी बयान दिया, वो आपने सुना। आप मुझे बताएं ये क्या है? ये अवामी गवर्नमेंट कहां से आ गई? लेकिन ये जो शहर में बैनर लगे ये क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड हुकूमत और नाइल हुकूमत और आरटीएस बंद कर दिया और इनके खिलाफ जो हम वो निकल रहे हैं। तो एजेंडा तो बहुत पुराना है, अगर ये पहले कर लेते तो मामला यहाँ तक सर, पहुंचता ही नहीं। इनको हमने ये आरटीएस वाला मामला अभी कहां से आ गया? इनको एक टाइम दिया गया, हम्म, इनको एक टाइम दिया गया, भैया आपको इख्तिदार में आप आए हैं, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको मुबारकबाद भी दी असेंबली में और इनसे कहा कि हमारा ताउन आपके साथ है, आप आवाम की भलाई के लिए आए हैं तो आप काम कीजिए। तो जनाब आप मुझे बताइए कि इन्होंने 2.5 साल में किसी एक शिक पर इम्प्लीमेंट किया? नहीं किया। देखिए ना 2.5 साल के अंदर अभी जो मामलात का बिगाड़ हुआ सिंध सूबे के अंदर अगर बात कर लें तो मुर्तजा साहब आप दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कहने लगा जी 30 से 40 साल इधर बिगाड़ पैदा हुआ है, 2 साल में तो इधर नहीं वो ठीक होगा। अब ये बताइए जाकर के 30 से 35 साल तो आपका खुद का यहाँ पे टाइम रहा है। उसका जवाब तो तो ये है कैसे बताइए कि अब जब वो इतना टाइम गुजार दिया फेडरल गवर्नमेंट अगर कहती है 2-2.5 साल में 2-2.5 साल में कैसे मामलात को ठीक किया जा सकता है? तो फिर टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको। आरटीएस वाला मामला तो बहुत पहले इसको टेकअप करना चाहिए था जनाब, पार्लियामेंट में जाना ही नहीं चाहिए था अगर आरटीएस वाला मामला था। तो ये तो बहुत पहले सवाल हो चुका है। जी अकबर भाई, अगर आप मुझे जरूर जरूर। ये सर जो है ना वो बिल्कुल पुराने नारे लगा रहे हैं, विफाक की अलामत है, बीजा तीर बीजा, और ये इसके ऊपर अवाम के जज्बात को उभारने का टाइम चला गया। अब आपको जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। वो बीबी शहीद का बेटा है, बस सही है, इतना क्रेडिट आपने ले लिया। बीबी शहीद या बेनजीर की जो मुल्क के लिए खिदमात है वो सर आंखों पे, ठीक है ना। लेकिन ये कोई बादशाहत नहीं है कि खानदान दर खानदान चलती रहेगी और एक वसीयत का टुकड़ा ले आएंगे। वो कल तक जो है ना वो जिनके सामने फीडर पीता था बच्चा आज उनका चेयरमैन बना हुआ है। आई डोंट वांट टू गो इन further detail. Merit should exist. We are lacking pure and genuine leadership. There is true कि हमारे पास कोई अभी इसी वक्त तक genuine leadership नहीं है, including in PTI. अच्छा, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोलूँ, मुझे कोई एक genuine लीडर बताएं। रास्ते ही बंद किए हुए यार, कोई genuine लीडर आ नहीं सकता। कॉलेजेस में सारी आप लोगों ने सियासी सरगर्मियां बंद की हुई हैं, कोई लीडर कहाँ से आएगा? कोई छोटा मोटा ऊपर आने भी लगता है तो उसको ये खुद ही दबा देते हैं सारे के सारे, ऊपर ज्यादा नहीं आने दो। ये तो चेयरमैन साहब के लिए मसला बन जाएगा, ये चौधरी साहब के लिए मसला बन जाएगा, ये मलिक साहब के लिए मसला बन जाएगा। तो हमारे यहाँ खुद ही टांगे खींचने वाले बहुत हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि हमारे पास ट्रू लीडरशिप का फुकदान है। एज ए रिजल्ट जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनको यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। ट्रू लीडर की डेफिनेशन ये है कि जिसका अपना जाती इंटरेस्ट ना हो, जो ईमानदार हो, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ कॉम्पिटेंट भी हो। ये अच्छा कि इसको एलैबोरेट कर दिया, बड़ा मुश्किल हो रहा था ये। खुसूसियात तो खान साहब में पाई जाती है, लेकिन कॉम्पिटेंसी जो है ना 2.5 साल तक अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही। हो सकता है वो थोड़ा सा उनका मैंने वर्ल्ड कप का स्टाइल भी देखा ना भाई, वो अगर आपको याद हो तो जावेद मियांदाद और वो जब आके टुक लगा ली थी पहली विकेट के बाद और 30 ओवर तक हम भी सुनाते रहते यार ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर इन द एंड उन्होंने थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट, अब पता नहीं यहाँ पे ऑपोजिशन उनको वो मौका देती है या नहीं देती। लेकिन ये कहना कि ये अवाम और ऑपोजिशन ने ये इत्तेहाद महंगाई के लिए बना, ना सर ना, ये अवाम ये मंजन जो है ना ये बिकने का नहीं है। ये समझो आप जो है ना वो पुराना चूरन है और आप नए पैकिंग के साथ बेचने जा रहे हो। ये जलसे होंगे, ये इत्तेहाद होंगे, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी की मेन इसके पीछे मैं बता देता हूँ असल रीजन बताइए। रीजन है मार्च में होने वाले सेनेट के इलेक्शन। अच्छा, उसमें अच्छी खासी अब इन लोगों की कोशिश ये है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बंदे रहें, इनकी कोशिश ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा बंदे रहें। तो ये ट्रेड ऑफ के लिए जो है ना अपनी फुल पावर शो करने के मूड में, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ऑफ हो। आप देख लीजिएगा जनवरी फरवरी के बाद ये फिर ठंड प्रोग्राम होगा,
گورنمنٹ کہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیسائسو موومنٹ ہوگا گورنمنٹ کے لیے، ہم تو اینٹیسپیٹ کر ہی نہیں رہے جی، وہ گورنمنٹ گورنمنٹ کے پاس 2/3 چونکہ میجورٹی نہیں ہے، اس کو سینٹ کا بھی جوائنٹ سیشن بلانا پڑتا ہے اور کچھ غیر جمہوری طریقوں سے بلز کو پاس کروانا پڑتا ہے. تو اب آنے والے جو مارچ کے الیکشن ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس کے بعد اگر تحریک انصاف کو ایک اچھی خاصی میجورٹی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. تو اب یہ فرنٹ فٹ پہ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو امپائر وغیرہ ہیں، جو خلائی مخلوق ہے، وہ انٹرفیئرنس نہ کریں اور سینٹ کے الیکشن اس طریقے کے ہو جائیں کہ ہمیں بھی اس میں کچھ سیٹیں مل جائیں. تو گیم سارا سینٹ کے الیکشنز کا ہے بھائی، باقی تو سب جو ہے نا وہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا، عوام کو اگر تھوڑا سا آپ نے کرنا ہے تو ان کو آپ اشیاء خوردونوش میں میں وہی کہتا ہوں کہ موبلائز کیسے کریں گے. اپیرنٹلی میں جو ٹریڈ کے فگرز دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اکانومی بعد میں آپ کر لیجئے گا، لیکن میں جو فگرز دیکھ رہا ہوں نا انتہائی جو ہے نا وہ مطلب مایوس کن فگر ہیں ابھی تک. بالکل ٹھیک ہے، تو آپ آگے بات ٹھیک ہے. ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پر رانا صاحب سے اس کا جواب دوں. وزیر اعظم صاحب فرمائیے گا، جیسا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر اکمل بھائی نے کہا ایجنڈا کوئی نہیں ہے، سینٹ کا الیکشن اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو اکمل بھائی کی میں اس بات کو مطلب یہ کہ میں مذمت بھی کروں گا کہ جو انہوں نے ایک لفظ کہا کہ یہ فیڈر پینے والا بچہ. دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود میں ہوتا ہے اور فیڈر بھی پیتا ہے. وہ اکمل صاحب نے پیا ہوگا، سب نے پیا. بالکل ٹھیک ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، یہی بچہ آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا اور انشاءاللہ اس عوام کو مشکل سے نکال کر دکھائے گا. اور اللہ پاک نے ان کو یہ خداداد صلاحیت دی ہے. اور نہیں وہ صلاحیتوں کا آبجیکشن نہیں تعلیم کی بات نہیں، ایک بچے کی بات کی نا، میں نے بچے کی بات کی. تو ہر آدمی نہیں ہے، وہ تو بتا رہے ہیں بچپن میں ایسے میں نے کہا نا، گزارش کی کہ بچہ تو سب ہم بچے پیدا ہوئے نا، اکمل صاحب بھی، میں بھی، آپ بھی، سب نے فیڈر پیا ہے. یہ جملہ جو آپ نے کہا بالکل غلط ہے. یہ جملہ آپ کی زبان سے درست نہیں ہوتا. کسی کے لیے پیتے ہوئے بڑے ہوئے، دیکھیے سبھی فیڈر پیتے بڑے ہوئے. اکمل صاحب نے نہیں پیا، میں نے نہیں پیا، آپ نے نہیں پیا، تو پھر مذمت کی کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کسی چیئرمین کے بارے میں جن کے سامنے ہاں یہ تھا. بات یہ ہے کہ چیئرمین، بات یہ ہے میں 30 سال سے ہوں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، تو کیا مجھے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے؟ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. میرٹ ہونا چاہیے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی مسائل کی طرف آئے جناب. ہمارا مقصد جو ہے نا، جو آپ لوگ جو گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں نا، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. گمراہی کی دیکھیے ہم سے غلطیاں بالکل ہوئی ہوں گی سر، ہم سے غلطیاں بالکل ہوئی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ان کو صحیح بھی کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے. غلطیاں ہم سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے 100% صحیح کام کیے ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو کیسے سب سے زیادہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اس ملک کی خدمت کی ہے. جہاں تک اگر اتفاق کر رہی ہوں، اس وقت کا سوال یہ ہے کہ عوام بالکل عوامی مسائل کے اوپر نہیں بات عوام ہو رہی. بالکل سڑکوں پہ نکلے گی. ایک دفعہ یہ کہہ دیتے تھے کہ جو بجلی کی قیمت بڑھائی ہے اس کے خلاف احتجاج، باقی ساری باتیں. سر میں نے گزارش یہ کی کہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پکارا ہے، یہ عوام پہنچے گی 18 اکتوبر کو. آپ دیکھیے گا. ایجنڈا کیا؟ حکومت کو گھر بھیجنا؟ نہیں، میں نے آپ سے دیکھیے میری بات سنیے. حکومت بھی گھر جائے گی اور مہنگائی، ہمارا بین بنیادی مقصد عوام کی مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہے. ہمارا مقصد یہی ہے. حکومت کو ہم نے کب کہا؟ ہم کو تو ہم نے کہا بھائی آپ کام کریں نا. آپ کہہ رہے تھے کہ جی بجلی کے پیسے جب بڑھتے ہیں تو وہ حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں. آج بجلی کی قیمت کتنی ہو چکی، تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جب وہ کہتے تھے کہ گیس کے پیسے بڑھتے ہیں تو عوام، پاکستان میں اتنی گیس ہے کہ عوام کو ہم فری دیں گے. آج کیا ہوا؟ آج آٹا، چینی، دال جو عوام کی چیزیں ہیں، آپ مجھے بتائیے پیٹرول، مہنگائی کی شرح کتنی بلند ہو چکی ہے. تو ہمارا مقصد یہی جدوجہد ہے. ہمارا مقصد، آپ خان صاحب اقتدار میں بیٹھے رہیے نا. آپ کیوں نہیں کر رہے کام؟ ہم تو اس بات پہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. جیلوں میں ڈال دیں گے، ڈال دیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ نے تحقیقات کے نام پر جو اربوں روپے خراب ہو گئے، اس کی کرپشن کا احتساب کون کرے گا؟ اور جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں ان کی تحقیقات کون کرے گا؟ تو جناب والا اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے، اس کو صحیح ہونا چاہیے. ہم تو اداروں کو چاہتے ہیں کہ ادارے خود مختار ہوں، ادارے کسی کے ماتحت نہ ہوں. ہم نیب کے خلاف نہیں ہیں، ہم نیب کے کالے قانون کے خلاف ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ کارروائی کریں. آپ
سب کے خلاف کارروائی کریں موقع تھا جس کے قانون کو تبدیل کرنے کا کسی نے بھی نہیں کیا نا رانا صاحب. یہ تو بار بار گزارش کیا کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے اپنی تقریر کے دوران. نہیں دیکھیے کہہ رہے تھے موقع ہمیں ملا تھا, ہم نے نہیں کیا, تو کس سے سوال کریں. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کارروائی کریں, ہم تو نیب سے گزارش کر رہے ہیں کارروائی کریں, انڈیپینڈنٹ کریں. آپ جس نے گناہ کیا ہے آپ سب کے خلاف کارروائی کریں, وہ حکمراں ہو, اپوزیشن ہو, کوئی بھی ہو. آپ یہ ہے طریقہ کار. اور جب آپ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی آئے تو اپنے پاس سے شروع کریں نا, کہ دیکھیں جی ہمارے یہ وزراء تھے, یہ لوگ تھے, ان کے اوپر یہ ایلیگیشن تھے, چینی چور, آٹا چور جو لوگ موجود تھے, دیکھیں جی ہم نے ان کا احتساب شروع کیا. آپ دیکھیں ان کی گورنمنٹ میں جہانگیر ترین صاحب باہر چلے گئے, کیوں گئے جی؟ آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو فارغ کر دیا, ان کو بھائی سبسڈی آپ نے ان کو دی, بختیار خسرو کو آپ نے سبسڈی دی, علیم خان کو دی, بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نے سبسڈی, اربوں روپے کی سبسڈی دی. کس کھاتے میں دی آپ نے, کیوں دی؟ تو آپ نے وہی کام کیا جو پہلے والے کام اس کا مطلب ٹھیک کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیول اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے, ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. ایجنڈا یہ تو یہاں پر چیز ثابت ہو رہی ہے نا, لیکن وہاں تو معاملات کچھ اور چل رہے ہیں. آپ نے ایک کی نشاندہی تو کر دی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے, آپ جب چلتا جائے گا آپ دیکھیں گے, آپ کو میری یہ ساری چیزیں ثابت ہوں گی. آپ دیکھیے گا یہ جو ابھی تو پہلا جلسہ ہے, یہ تو کلیئر ایجنڈے میں شامل نہیں ہے نا کہ حکومت کو جو ہے ڈیریل کیا جائے. بھائی یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تو نہیں ہے, کوئی بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے. اگر کسی سے 2 سوال پوچھا بھی گیا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی پوچھا گیا, ایک ایجنڈے میں نہیں ہے حکومت گراؤ. ٹھیک ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے حکومت گراؤ ایجنڈا نہیں ہے. بیسیکلی میں نے جو ایجنڈا آپ کو بتایا یہ وہی ہے, وہ اس کے الیکشنز کو سیو کرنا. سر نے میری بات کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مس انٹرپریٹ کیا کہ فیڈر پہ. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کل مطلب یار ہم بھی بچے تھے, لیکن ہم اپنے باپ کے باپ تو نہیں بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو عمر کا ایک اچھا اس ملک میں ہماری ایک 2 خطوط جو ہے نا وہ ہمیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. نمبر 1 قطری شہزادے کا جو خط تھا, جی اس نے بی بی مریم کو لیڈر بنا دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ایک محترمہ کا جو لیٹر تھا وصیت نامہ, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا بیاول صاحب چیئرمین بنے ہیں, تو وہ یہ 2 خطوط ہیں. اگر یہ جمہوری روایات کے مطابق ہیں کہ ایسے خطوط کی بیسس کے اوپر چیئرمین بنیں گے تو ہم مجرم, ہمیں جو سزا دیں حاضر ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو میں اس پوائنٹ کی بات, جب چودھری اعتزاز احسن جیسے جید اور بڑے بڑے نام, رضا ربانی ہو گیا, مخدوم امین فہیم جیسے لوگ, عبداللہ شاہ جیسے لوگ, یہ سارے کے سارے مطلب ان کو کچھ نہیں, نثار کھوڑو جیسے لوگ, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کے سامنے اب یہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں. اس کا میں صرف اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں کہ ٹائم آنے پہ جب ان سے سارے جونیئر رہ جائیں گے تو پھر ای کوڈ بھی ہے چیئرمین. لیکن ایسے ہونے کے باوجود بھی تھا. اچھا, کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ آف مہنگائی, کہ مہنگائی کا یہ تو طے ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے, نہ ایشوز کے اوپر بات. یہ تو ابھی سب سے زیادہ ایمفیسائز اسی کے اوپر کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہمارا سر مہنگائی میں بتاؤں نا, جیسے سر ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ مہنگائی 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 مہنگائی, لیکن اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا فیڈرل حکومت سے زیادہ صوبائی حکومت کا بھی کام تو ہے نا. اب سندھ میں تو ان کی حکومت ہے, سندھ میں انہوں نے مہنگائی پہ کس حد تک کنٹرول کیا. ٹماٹر, آلو, کدو, کریلا جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے تو نہیں مہنگا کیا. تو اس پہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی کیا کام کی. اگر تو یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے تو پھر ان کی بھی نااہلی. اچھا, وہ اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے نا. وہ وفاقی وزیر بیٹھے تھے دوسرے دن, یہ جو 2 درجن پریس کانفرنس روز ہوتی ہے اس میں سے ایک آدھ تو پریس کانفرنس اس کے اوپر بھی تھی کہ 12 جو گندم ہے انہوں نے یہاں اسٹاک کی ہوئی ہے تاکہ ایجیٹیشن پھیلے پرائسز کے اوپر اوپر ہو. لیکن بہرحال وہ ایک ایلیگیشن ہے, ہم ایلیگیشن کے اوپر نہیں جائیں گے, ہم تو فیکٹس کی بات کریں گے کہ یہ فیکٹ کیا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر سبزیاں یا دالیں یا اشیاء خرد و نوش جن کا فیڈرل ٹیکسز سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر وہ مہنگی ہیں یا وہ سندھ میں بھی مہنگی ہیں تو کیوں ہیں, کس وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے مہنگی ہیں وہ یہاں پہ, اس میں فیڈرل حکومت کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے. باقی جو پی ٹی آئی نے جو اب تک دعوے کیے تھے مہنگائی کے حوالے سے ہو, کاروبار مملکت چلانے میں ہو, اس میں مکمل طور پہ مس مینجمنٹ سامنے آ رہی ہے. اب اس کی وجوہات بھی کافی ساری ہیں, اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو لمبی
بحث چھڑ جائے گی. لیکن کرٹیسائز ہم ان کو بھی کرتے ہیں کہ یار جب آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تھوڑی ہے نہیں کر سکتے ہو تو اتر جاؤ. بالکل اس میں سے اف یو آر انیبل ٹو ڈیلیور آپ کو خود چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ بول چلو صحیح ہے 2.5 سال گزر گئے 2.5 سال اور ہیں دیکھ لیتے ہیں. ہمیں بھی یہ حسرت تو نہیں رہے گی نا کہ جی خان صاحب آتے تو پتہ نہیں اس نے ملک کو کہاں تھا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے ہمیں امید پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. تو اب ہمیں امید بہار تو رکھنی چاہیے. لیکن اپیرنٹلی سر نئی چیزیں مجھے میں فیکٹس اینڈ فگرز میرے پاس کچھ ہیں NFC کے حوالے سے بھی اور صوبائی کنزمپشنز کے حوالے سے بھی. تو وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا. تو بڑے عجیب قسم کے آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ NFC میں اس وقت جو کرنٹ NFC ہے اس میں 3 بیسز بنائے ہوئے انہوں نے. ایک پاپولیشن, ایک پاورٹی ہے اور ایک ریونیو جنریشن. زیادہ جو ویٹ دیا گیا ہے وہ پاپولیشن کو. یہ NFC جو ہے وہ ہر 5 سال بعد ریوائز ہونا چاہیے. پچھلے 10 سال سے نہیں ہوا, پرانا ہی چلتا آ رہا ہے. اس کے مطابق جو صوبوں میں 51.74 پنجاب کا شیئر بنتا ہے NFC ٹوٹل ٹیکس کلیکشن اس میں 24.55 جو وہ سندھ کا بنتا ہے, 14.62 KPK کا اور 9.09 بلوچستان کا. ٹھیک ہے. اس حساب سے جو پچھلے سال میں جو صوبوں کا حصہ بنا وہ 1197 ارب روپے پنجاب کو ملے, 619 ارب روپے سندھ کو ملے, 401 KPK کو اور 291 کے قریب بلوچستان کو. اب ذرا تھوڑا سا میں بڑا انٹرسٹنگ فگر دے رہا ہوں. لوگ بولتے ہیں نا سندھ میں بڑی کرپشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے. تو پنجاب کا شیئر ہے 51%. جی. کہ سندھ کا 24%. ٹھیک ہے. پنجاب کو ملے 1197 ارب اور 619 ارب. اچھا اس کے بعد صوبے اپنی بھی ریونیو جنریشن کرتے ہیں. جی. جہاں پہ کرپشن نہیں ہے, جہاں PTI کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ جو پروونشل ٹیکسز کی کلیکشن ہے دیٹ از 189.8 بلین. ٹھیک ہے. اور یہ سندھ کی اگر ہم بات کریں جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے اور ہوگی بھی, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کلیکشن 182.6 بلین. جی. ٹھیک ہے نا. یعنی فیڈرل سے 1167 ارب مل رہا ہے پنجاب کو. 51 آدھو آدھ کا فرق ہے. جی. اور جو سیلف ریونیو جنریشن ہے اس میں کوئی 7 ارب روپے کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پروونشل ٹیکس کلیکشن میں پنجاب یا PTI کی گورنمنٹ نے کیا امپروومنٹ کی ہے. نو ڈاؤٹ یہ جو 182 ہے اس میں جو سندھ نے کی ہے اس میں بھی مین تو کراچی سے ہی جنریٹ ہوا ہوگا. ایون فیڈرل پول میں بھی جو زیادہ اماؤنٹ گئی ہے وہ تو کراچی سے ہی گئی ہوگی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ PTI کی اتنی اچھی سروسز دے رہی ہے تو یہاں پہ کرپشن کے باوجود 182 آ رہے ہیں تو آپ 189 پہ کیوں بیٹھے ہوئے. آپ اپنے صوبائی اور وہاں کا بجٹ بھی ڈیفیسٹ میں گیا. یہاں پہ تو ان کو تو فنڈ ہی نہیں ملے نا, تو سرپلس میں رہا ان کا بجٹ. یہ تھوڑا بہت ڈیفیسٹ تھا لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنے ریونیو بھی جنریٹ نہیں کیے. تو یہ میں ایک ایسی فگر آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ جو کامن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو اپنے صوبائی ٹیکسز جنریٹ کرنے کے مقابلے میں سندھ اور پنجاب ایکویلنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف 7 ارب کا شارٹ فال آ رہا ہے. ہاں 7 ارب کا شارٹ فال ہے. یہ ایز پر لاسٹ ایئر کے فگرز ہیں. تو یہاں سے آپ کو مینجمنٹ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ابھی 2.5 سال ان کے پاس ہیں. وے فارورڈ دے ہیو ٹو کم بیک, دے ہیو ٹو امپروو دی مینجمنٹ. اور صرف دعووں سے پیٹ نہیں بھرے گا, آپ کو کر کے دکھانا ہوگا. آپ کر کے نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ بھی پچھلے والوں کی طرح داستان ہوں گے. تو اگلی مرتبہ جو اتحاد بنے گا PTM اس میں PTI بھی اس کا ایک حصہ ہوگی اور خان صاحب بھی جو ہے نا وہ ان باقی کے لیڈروں کے ساتھ شامل ہوں گے. صورتحال اس سے زیادہ مختلف ہو سکتی ہے اور ہم جو ہے نا وہ یہی گول گول چکر میں گھومتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس موضوع پر کریں گے. اور بھی معاملات ہیں جس کو ابھی ڈسکس کرنا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ PDM کے جلسے کے حوالے سے. 18 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے اس پروگرام میں کہ عوامی مسائل کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے
اور گفتگو میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کیونکہ آگے آنے والے وقت میں کیونکہ سینٹ کے انتخابات بھی ہیں، جوڑ توڑ کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور وہ سارے معاملات بھی رہیں گے، تو اس سے پہلے ایک موو بنائی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت تو جو کوششیں کر رہی ہے یا جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اپوزیشن کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے، ان کا بھی ظاہر ایک ووٹ بینک ہے، وہ بھی ووٹ لے کر ایوانوں تک پہنچے ہیں اور یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ کریں۔ لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی عوامی مسائل کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے؟ رانا صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، رانا گلزار صاحب اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت تو صورتحال ویسے ہی بڑی پیچیدہ ہے، کورونا کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی تو معاملہ ٹلا ہے نہیں، صوبائی حکومتیں ویسے دکانوں کے اوپر چھاپے لگا رہی ہے اور اس طرح مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کو جو ریسٹرکٹ کیا جا سکے، لیکن یہ 18 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب جب بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو کیسے ان کو ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ اور یہ جو جتنی کوششیں اب تک ہوئی ہیں، جتنا قربانیاں لوگوں نے دی ہیں کورونا کی وجہ سے، تو یہ تو سب برباد ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ذرا فرمائیے گا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے ایس او پی کی ایسا کہ ہم نے ماسک وغیرہ کا کہا ہے کہ جی ماسک لگائیں اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن دیکھیے جو صورت حال ہے، جو مہنگائی ہے، جس طرح سے غریب عوام مر رہی ہے، تو وہ کورونا سے بھی مر رہی ہے، بھوک سے بھی مر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکل رہی ہے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور 18 اکتوبر کو جو ہے ویسے بھی ہم لوگ شہداء کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے چیئرمین صاحب نے جلسہ ہم نے کرنا ہی تھا، لیکن ہم نے پی ڈی ایم والوں کو بھی دعوت دی ہے، اس میں مولانا صاحب کو بھی دعوت دی ہے، مریم صاحبہ کو بھی دعوت دی ہے کہ جی آپ آئیے، کیونکہ یہ تو ہمارا روٹین کا جو سالانہ پروگرام ہے۔ جناب جہاں تک بات ہو رہی ہے، جیسے میرے دوست نے بھی ایک بات کی ہے کہ جی سینٹ، دیکھیے یہ سب چیزیں پروسیس کا حصہ ہیں، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی، ہر چیز پروسیس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آگے جا کے میٹر ہوں گی، لیکن فی الوقت جو ہماری جدوجہد ہے وہ ٹوٹل عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے اور عوام کو مہنگائی اور ان چیزوں سے چھٹکارا دلانا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہر آدمی کی اپنی آرا ہے، بہت سے لوگ ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، وہ کیا کیا سوچتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، ہمیں کسی کی سوچ پر پابند نہیں کر سکتے اور وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ تو جناب والا پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیل ریل سب دیکھی ہے اور ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان چیزوں سے نہیں گھبراتے کہ جی حکومت ہمیں جیلوں میں ڈال دیں گی یا کچھ کریں گی، یہ وہ اپنا شوق پورا کرے، لیکن عوام کے لیے ہم جدوجہد کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میدان میں موجود ہیں، وہ جیلوں سے نہیں ڈرتے، اور ہم انشاءاللہ یہ جدوجہد کریں گے اور پی ڈی ایم کامیاب ہوگی۔ ہم خان صاحب کو یہ نہیں کہتے آپ اقتدار چھوڑ دیں، خان صاحب آپ عوام کو ڈیلیور کر دیں، بس آپ کریں 5 سال پورے۔ جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، آپ خود کہتے ہیں کہ جی یو ٹرن، یعنی کہ آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، تو مجھے بتائیے کوئی ملک کا سربراہ اپنی قوم سے جھوٹ بولے گا؟ تو آپ ہمارا وزیر اعظم قوم سے جھوٹ بولتا ہے، تو دیکھیے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ مائی باپ ہیں اس قوم کے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ ڈیلیور کریں، ان کے آپ وزیروں کو دیکھیں، ان کی لینگویج دیکھیں، یہ درست نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا، ملک میں انارکی پھیلانا، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں تو ہمیشہ مارا گیا، گولیاں ماری گئی، کوڑے مارے گئے، پھانسی چڑھا دیا گیا، ہم تو ہمیشہ پٹتے آئے ہیں، لیکن ہم عوام کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ ہماری جدوجہد جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے نہیں ہے، ہماری جدوجہد نواز شریف کے لیے نہیں ہے، ہماری جدوجہد مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں ہے، ہماری جدوجہد عوام کے لیے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جدوجہد عوام کے لیے ہے۔ ہم عوام کے لیے ہیں اور عوام کے لیے ہی مریں گے اور عوام کے لیے ہی جیئیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا پی ڈی ایم، آپ دیکھیے گا، اللہ نے چاہا، ہماری کوشش ہے، ان کی کوشش ہے جی کامیاب ہوگا۔ اکمل صاحب فرمائیے، 18 تاریخ کو تو یہ آگے بھی پاسٹ میں بھی جلسہ کرتے رہے، ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی یاد میں جو ہے وہ جلسہ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ تو بڑی روٹین کی ان کی پریکٹس ہے، وہ کہتے ہیں جی تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ اب اس کو بڑے پیمانے کے اوپر کیا جائے گا اور ایجنڈا پھر وہی ہے جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں جی ایجنڈا میں یہ بھی شامل نہیں ہے کہ حکومت کو ڈیریل کیا جا سکے۔ سمجھ میں آتی ہے یہ حکومت کیوں اتنی پریشان ہے؟ یہ گجرانوالہ میں جو کچھ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے،
جو کچھ ہو رہا ہے، جو بینرز اتارے جا رہے ہیں یا جو کچھ جلسے میں ہوا، اس کا ان ساری چیزوں کا کیا مقصد اور مصرف ہے؟ ایک طرف تو جو فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، ہماری پوزیشن بڑی اسٹیبل ہے، ہمیں ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، اور پھر دوسری طرف یہ کہ جو وہ کنٹینرز بھی لگائے جا رہے ہیں، وہ خبروں میں ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ جناب وہ کنٹینرز والوں کو پکڑ پکڑ کے جی راستے بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ ان ساری چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ کیا میسج مل رہا ہے کہ حکومت کے اوپر واقعی پریشر اس سے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اور لگتا بظاہر ایسا ہی ہے کہ باتیں تو وہ کر رہے ہیں، بیانات تو دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ یہ سلسلہ کیا ہے، ذرا سمجھائیے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے اوپر پریشر بے شک ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن پریشر اس وجہ سے ڈیولپ نہیں ہو رہا کہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہمارے کو اس سے خطرہ ہے۔ پریشر اس وجہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے نا وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کی پرفارمنس اپ ٹو دی مارک نہیں ہوگی نا تو پھر آپ کو سب سے ڈرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک معمولی جلسے سے بھی، چھوٹے سے چھوٹے جلسے سے بھی ڈرنا پڑے گا، ایک آدھ کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس سے بھی ڈرنا پڑے گا۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا تمام چیزیں انریلسٹک ہیں، جو قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس میں تو حالات کا عمل دخل ہے، تو حکومت کیوں پریشان ہوتی ہے پھر؟ نہیں، حالات کا جسٹیفائی کر لیں نا۔ نہیں، عمل دخل حالات کا نہیں ہے، اس میں حکومت کی نیگلیجنس اور مس مینجمنٹ بھرپور طریقے سے موجود ہے، اور سب سے زیادہ اس میں گورنمنٹ کی اممیچورٹی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ٹائملی ڈیسیجنز نہیں لے پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اپنی کیبنٹ میں بے شک کافی جذباتی جو وزراء جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ حالات کو خراب کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا ان میں آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب ہیں یا دوسرے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ مطلب بلا وجہ کا، یا فیض الحسن چوہان ہے، تو بلا وجہ کی جو ہے نا وہ ایک پنگا لینے کی کوشش مختلف لوگوں سے ان نیسسریلی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اپنے دعوے بھی کچھ ان کے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پھر لیٹر آن ان کو پورا نہیں کر پاتے۔ یہ اب صرف کیا ہے کہ یہ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بھی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو فائنانس منسٹری کی اگر آپ بات کریں، وہ اپنی نئی اس کو جو اس کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ ان کو کسی بھی طریقے سے میٹ نہیں کر پا رہی۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ٹیکس کا ٹارگٹ انہوں نے میٹ کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 30 ستمبر میں ڈیڈ لائن ہوتی ہے، تو زیادہ تر لوگ اس کوارٹر میں ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ فردر بھی لوگ ٹیکس پورا کریں، ٹارگٹس بھی پورے ہوں، لیکن ملک کی جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ سکڑ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ امپورٹس بھی کم ہے، ایکسپورٹس بھی کم ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کے سامنے کم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو 3 مین سورسز ہوتی ہیں جی ڈی پی کو انکریز کرنے کی، وہ آپ کے سامنے سکڑ گئی ہیں۔ تو اس کا باٹم لائن تو یہی ہے کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ بجائے اس سے کہ اوپر جائے گی، نیچے جائے گی، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اب ایک اس وقت انہوں نے 2 ہمیں دیے ہوئے راگ کے، ایک سی پیک جو ہے نا وہ گیم چینجر ہے، اور اس میں اسمال انڈسٹریز زون بنیں گے، اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا، لیٹ اس سی اس وقت تک کیا ہوتا ہے۔ لیکن کرنٹلی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو جو شارٹ ٹرم جو اقدامات کرنے چاہیے یہ اس میں برے طریقے سے فیل ہے۔ نہ ان کی ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی پراپر پلاننگ نظر آ رہی ہے، نہ انڈسٹریل سیکٹر میں نظر آ رہی ہے۔ ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کو انہوں نے اپنے وہ گھر ور بنانے کے لیے ٹیکس میں تھوڑے سے ریلیفس وغیرہ دیے ہیں، لیکن اپیرنٹلی اس سے بھی بلیک منی زیادہ پروموٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ پچھلے دنوں میں ایک بڑی دلچسپ بات سن رہا تھا، اچانک مجھے آپ سے بات کرتے کرتے خیال آیا یہ کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ سمری دی ہے 5000 کا نوٹ بھی بند ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ شاید وہ ڈالر کے اکاؤنٹس میں بھی ڈائریکٹ ڈپازٹ نہیں ہو سکے گا نا۔ تو یہ کام سنا لیکن مجھے یقین نہیں آیا نہ ہو سکے گا ایسا، کیونکہ ساری بلیک منی ہے یہاں پہ، اور یہ کام اگر آپ نے کر دیا نا تو سمجھیں اس وقت جو ملک کے جو آدھے سے زیادہ ارب پتی اور کھرب پتی ہے نا وہ سارے کے سارے ایک دم زیرو ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کام ہونے نہیں دیں گے۔ اس صرف اور صرف انہوں نے ڈالر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے کہ مارکیٹ میں واپس مارکیٹ میں فلوٹ ہو جائے، تھوڑی سی لیکوڈیٹی آ جائے، وہ چھوڑا ہے کہ لوگ ڈالر کے اوپر ہاتھ ہلکا کر لیں، کیونکہ ڈالر آپ کو پتہ دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو گیا۔ اس قسم کے ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں تاکہ لوگ ڈالر کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی پرائز جو ہے وہ نیچے آئے۔ ٹھیک ہے اکمل بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو رائے بات ہوئی تھی۔ آج کچھ اپوزیشن کے حوالے سے مسائل عوامی ہیں، کس طرح حل ہوں گے، کیا ترجیحات میں شامل ہے، اپوزیشن کس طرح دیکھ رہی ہے، یہ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ عوامی مسائل کے لیے احتجاج ہے،
اسی لیے آواز بلند کی جا رہی ہے. دیکھیں کس حد تک جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی اور عوام کس حد تک جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.